مولانا یہ سوال آیا ہے مسٹر شاہ نواز ظفر کا، نئی دلی سے. انہوں نے لکھا ہے ان چیپٹر 56 ورس نمبر 79 اللہ says لا یمسہ الا المطہرون which means which one shall touch but those who are clean. Does it mean those who are pak or clean can only touch the Holy Quran? In this way, the unbelievers who do not maintain cleanliness and women during their period are not allowed to touch or recite the Holy Quran. Please guide me with your answer. دیکھیے، یہ اس آیت کا کوئی تعلق اس طہارت و پاکی سے نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں. یہ آیت فرشتوں کے بارے میں ہے. یہاں انسان کا ذکر ہی نہیں ہے. اور یہ آپ دیکھیں اس کے جو الفاظ ہیں کہ اس کو نہیں مس کرتے لیکن طاہر لوگ. یعنی ایک واقعے کا ذکر ہے. یہ نہیں ہے کہ جب تم قرآن کو چھوڑو تو جا کر پہلے اپنے کو پاک کرو. یہ امر کا صیغہ نہیں ہے یہاں پر. یہ تو خبر دی گئی ہے. اس کا الفاظ یہ نہیں ہے کہ اے مسلمانوں جب تم قرآن کو چھوؤ تو پہلے جا کر کے وضو کرو. یہ تو ہے ہی نہیں اس میں. یہ خود ساختہ بنا لیا گیا ہے. اس کا ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ نہیں ٹچ کرتے اس کو مگر وہ لوگ جو کہ پاک ہیں، یعنی آلریڈی پاک ہے. وہ ایسا نہیں کہ وضو کر کے آپ لوگ پاک بناتے ہیں. وہ یہ ساتھ کچھ بھی تعلق اس مسئلے سے جو بنا لیا گیا. تو فرشتے 24 گھنٹے ہر وقت پاک ہی رہتے ہیں. ان کے یہاں ناپاکی کو تصور نہیں میں. تو یاد رکھیے کہ اس میں ایک خبر دی گئی ہے، کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے. اگر حکم ہوتا تو اس کے الفاظ دوسرے ہوتے. کیا جیسے جگہ آتا ہے اے مسلمان، اے مومنو، اے ایمان والو، تو وہی یہاں ہوتا اے ایمان والو جب تم قرآن کو چھونا ہو، تم کو ٹچ کرنا ہو تو پہلے جا کر کے وضو کرو یا نہاؤ. کچھ بھی جو ہوتا یہ تو ہے ہی نہیں اس میں. آپ کسی بھی قرآن کا لے لیجیے، اس کا ترجمہ پڑھیے. ترجمے میں کیا ہے؟ ترجمے میں ایک خبر کی بات کی گئی. ایک واقعہ جو ہو رہا ہے اس کو بتایا گیا کہ جو قرآن اترتا ہے اللہ کی طرف سے تو فرشتہ لاتا تھا اس کو. رسول اللہ کے پاس قرآن آتا تھا فرشتے کے ذریعے سے. تو اس میں صرف بتایا کہ اللہ سے لے کر کے جو فرشتے اس قرآن کو نبی تک پہنچتے ہیں وہ بہت ہی پاک لوگ ہیں. پاک یہاں پاک وضو کرنے کے سلسلے میں نہیں ہے. مطلب وہ ان کے اندر نافرمانی نہیں ہے، ان کے اندر انحراف نہیں ہے، اللہ کو حکم سے خلاف نہیں جاتے. وہ ہر لحاظ سے پاکیزہ لوگ ہیں. تو یہ فرشتوں کے بارے میں ہے. اور اس کا ترجمہ خود بتاتا ہے کہ یہ انسان کے بارے میں نہیں ہے، فرشتوں کے بارے میں ہے. کسی قرآن جا کر اس کا ترجمہ پڑھیے آپ. مولانا یہ سوال مسٹر عبد اللطیف کا آیا ہے کراچی پاکستان سے. انہوں نے لکھا ہے سوال سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سی پی ایس کے جملہ ارکان کو دعوت و تبلیغ کے میدان میں سرگرم عمل ہونے کی وجہ سے آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا جنت میں یہودی، مسلمز، کرسچنز اور ہندوز وغیرہ کے صالح لوگ جائیں گے یا صرف اللہ کی معرفت والے لوگ؟ انسانوں میں سے کہیے آپ. نہیں کہ فلاں فلاں گروہ کے جو نام لے رہے ہیں آپ، تو اس سے کوئی تعلق جنت کا نہیں ہے. جنت تعلق ہے وہ انسان جو ایمان اور عمل صالح پر پورا اترے. جو قرآن جو الفاظ ہیں وہ ہے ایمان اور عمل صالح. ذالک جزاء من تزکیٰ، جو اپنا تزکیہ کرے.
تو قرآن میں جو الفاظ ہیں وہ ایمان، عمل صالح، تزکیہ، تقوی، یہ الفاظ ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری صفتیں جو ہیں اس سے بھی پہلے ایک چیز مطلوب ہے، وہ ہے معرفت. جب تک آپ کو اللہ کی معرفت نہیں ہوتی ہے، اللہ کی دریافت نہیں ہوتی ہے، تب تک یہ صفات ابھریں گے نہیں آپ کے اندر. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جنت میں داخلے کی شرطیں وہی ہیں: ایمان، عمل صالح، تقوی، تزکیہ. لیکن یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب آپ کے اندر معرفت آئی ہو، اللہ کی دریافت کی ہو، آپ نے اللہ کی بڑائی کو آپ کے ذہن میں نکال لیا ہو. جب تک آپ اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی کو دریافت نہیں کریں گے، یہ صفتیں ابھرے گی نہیں آپ کے اندر. اس حیثیت سے معرفت کا تعلق اس سے ہو جاتا ہے. مولانا ذکوان ندوی نے دلی سے لکھا ہے، ایک گفتگو کے دوران آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن میں یہود و نصارہ سے تعلق کو ترک کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ کوئی عمومی حکم نہیں، اس کا تعلق اس حالت سے ہے جبکہ مسلمان اور یہود ایٹ وار ہو. قرآن کی مذکورہ آیت کا تعلق جنگی صورتحال سے ہے، اس کو جاننے کی علمی بنیاد کیا ہے؟ یہ بنیاد ہے شاہ نزول. سارے علماء مانتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے شاہ نزول کی باتیں ضروری ہیں جاننا، اسباب نزول، یعنی بیک گراؤنڈ جس کو ہم کہتے ہیں. تو باقاعدہ روایتیں ہیں اور کچھ تفسیریں لکھی گئی ہیں انہی روایتوں پر لے کر کے، مثلا تفسیر ابن کثیر. تو آپ یہ دیکھیے ان روایتوں کو لے کر کے کہ یہ آیتیں کب اتری تھیں. تو یہ روایتیں اتری ہیں مکے میں نہیں، ایسی کوئی آیت مکے میں نہیں اتری ہے، مدینے میں اتری ہیں جبکہ حالت جنگ قائم ہو چکی تھی. یہ اس طرح کی جتنی بھی آیتیں مدنی آیتیں ہیں، مکی نہیں ہیں. تو علمی طور پر اس کو سمجھنے کا جو ذریعہ ہے وہ ہے جو علماء مانتے ہیں کہ آیتوں کو شان نزول کے سمجھو، اسباب نزول کے ذریعے سمجھو. یعنی وہ آیت کب اتری ہے، کس ماحول میں اتری ہے، کس مسئلے میں اتری ہے، اس کو جانو. تو میں کہوں گا کہ آیتیں مکہ میں نہیں اتری، مدینے میں اتری ہیں، اور اس وقت اتری ہیں جبکہ جنگ چھڑ چکی تھی اور مسلم اور دوسرے لوگ اٹوار ہو چکے تھے. اس وجہ سے یہ اسی پس منظر میں اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کو الگ کر کے ہم نہیں سمجھ سکتے. مولانا اگلا سوال آیا ہے مس سائرہ کا، کراچی پاکستان سے. انہوں نے لکھا ہے، آج کل پوری دنیا میں غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغی کا کام سی پی ایس ٹیم کے علاوہ کہیں بھی نظر نہیں آتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ بات ہے کہ مسلمانوں پر اس دور میں، یہ جو دور آیا ہے، اس میں مسلمانوں پر مختلف اسباب سے یہ چھا گیا کہ ہمارے خلاف سازش کی جا رہی ہے، سب لوگ دشمن ہیں ہمارے، سب اسلام کے خلاف سرگرمیاں کر رہے ہیں لوگ. تو مسلمانوں کے اندر مزاج آ گیا ٹکراؤ کا، لڑائی بھڑائی کا. وہی کر رہے ہیں مسلمان، یا تو نفرت کرتے ہیں، یا تشدد کرتے ہیں، یا باقاعدہ ٹکراؤ کرتے ہیں. تو یہ جو مزاج آیا ہے 100-200 سال کے اندر آیا، جبکہ مغربی قومیں ابھری یورپ سے اور ہر جگہ ان کو دبدبہ ملا، تو مسلمانوں میں ری ایکشن کے طور پر یہ مزاج پیدا ہوا. اس وقت سارے مسلمان ری ایکشن کی نفسیات میں جیتے ہیں. تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ لوگوں کو ری ایکشن سے نکالیں. اس لیے میں زور دیتا ہوں بہت زیادہ پازیٹیو تھنکنگ پر. جب تک آپ مسلمانوں کو ری ایکشن کی نفسیات سے آزاد نہیں کریں گے، وہ بات کو سمجھ نہیں پائیں گے. کیونکہ ری ایکشن نفسیات کا کیا نتیجہ ہوا ہے کہ دوسری قومیں آپ کو لگتی ہیں دشمن، سازشی، تو ان کو دعوت کیا دیں گے آپ؟ دعوت کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوسروں قوموں کو کہ خیرخواہ ہوں،
ناصح ہوں. تو خواہی تو ہے نہیں. جب خواہی نہیں ہے تو یہ ہے جو اس وقت ہو رہا ہوگا. تو پہلا کام جو ہے یہ ہے کہ دوسری قوموں کو ہم بتائیں مسلمانوں کو کہ وہ مدعو ہیں, وہ آپ کے دشمن نہیں ہیں. ہر حال وہ مدعو, بالفرض وہ آپ کے خلاف کوئی دشمنی والے بات کر رہے ہوں تب بھی وہ آپ کے مدعو ہیں, تب بھی آپ کو دعوت دینا ہے. تو چونکہ سارا لٹریچر جو آپ دیکھیے, جتنا لٹریچر زبان میں تیار ہوا ہے, چاہے وہ اردو میں ہو, پرشین میں ہو, عربی میں ہو, انگریزی میں ہو, وہ سب نگیٹو نفسیات کا تیار ہوا ہے. سب کو دکھایا گیا ہے کہ سب دشمن ہیں, سازشی ہیں, ہمارے خلاف سرگرمی کر رہے ہیں. تو اس لٹریچر سے ذہن بنا مسلمانوں کا, اور میڈیا یہ کرتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی گہرا معاملہ ہے, اور جب تک آپ مسلمانوں کے ذہن نہ بدلیں آپ دعوتی کام نہیں ہو سکتا ہے. پہلا کام ہے مسلمانوں کی سوچ کو بدلنا, پھر اس کے بعد دعوتی کام ہوگا. مولانا اگلا سوال آیا ہے مسٹر فضل امین کا, کراچی پاکستان سے. انہوں نے لکھا ہے کہ میں ایک دکاندار ہوں, بعض کاروباری مسائل کی وجہ سے مجھے ٹینشن رہتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, میرا جو تجربہ ہے وہ کاروبار کی وجہ سے ٹینشن نہیں ہوتا. ٹینشن ہوتا ہے مور کا جو ذہن ہے, جس کو کہتے ہیں حرص. انسان کے دو رویے ہیں, یا تو قناعت یا حرص. یعنی اپنے بس بھر اگر آپ کاروبار کریں, اپنے بس بھر آپ خرچ کریں, اپنے خرچ کو اور آمدنی کو کنٹرول میں رکھیں, تو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا. ہوتا یہ ہے کہ آمدنی کم, خرچ زیادہ, تو آپ اور زیادہ کمائی, اس میں لوگ بینک کا قرض لیتے ہیں, طرح طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو اصل چیز ٹینشن کا سبب حرص ہے, کاروبار نہیں ہے, یاد رکھیے. حرص کو ختم کیجیے, قناعت کو اختیار کیجیے, خرچ کو گھٹائیے, آمدنی کو مینیج کیجیے, تو ٹینشن ہرگز نہیں ہوگا. میرا طریقہ ہے, میں کوئی خرچ ہی نہیں, میں کوئی ٹینشن بھی نہیں, میں جو ہے اسی پہ راضی رہتا ہوں, یہ پڑتی گلاس میں ہے, گلاس ہے, گلاس پانی پی لوں گا, گلاس ہے تو ہاتھ سے پی لوں گا, کسی چیز سے پی لوں گا, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. گلاس نہیں. تو یہ غلط ہے سوچ کہ کاروبار کی وجہ سے ٹینشن, ہرگز نہیں. حرص کی وجہ سے ٹینشن. لوگ اپنا خرچ بڑھائے رہتے ہیں, آمدنی اتنی نہیں ہوتی تو پھر آمدنی بڑھائے کوشش لگے رہتے ہیں, رات دن تو ٹینشن ہوگا وہ. تو اپنے کاروبار کو مینیج کیجیے. ایک ہی حل ہے کہ مینیج کیجیے اور حد کے اندر رہیے, بس حد سے باہر نہ جائیے. جو قرآن نے کہا تکاثر اصل راز ہے ٹینشن کا, الحاق و تکاثر سے اپنا کو بچائیے. مسٹر خواجہ کلیم الدین نے پینسلوینیا USA سے سوال کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, واٹ از ڈفرینس بٹوین اجتہاد اینڈ اجماع؟ از اجماع نیسسری آن اینی اجتہاد؟ دیکھیے, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. یہ آج میں اسی پہ بولنے والا تھا, لیکن کسی وجہ سے ٹاپک بدل گیا. دیکھیے, اجماع کا جو تصور ہے لوگوں کا, میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا. اجماع کو وہ آج کل کیا ہے, مختصر بات کروں گا کہ فقہا جو ہیں کہتے ہیں کہ شریعت کے 4 مصادر ہیں. مطلب سورس آف شریعہ جو ہے وہ 4 ہیں, قرآن, سنت, اجماع اور قیاس. میں کہتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے. صرف 2 ہی مصدر ہے, وہ ہے قرآن اور حدیث. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے, ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی. تو اصل جو ہے وہ صرف قرآن اور حدیث ہے, اور کوئی اصلاً نہیں ہے. باقی جو ہے تیسرا وہ اجتہاد ہے. اجتہاد کی قسمیں میں سے ایک قسم ہے اجماع, ایک قسم ہے قیاس. تو اجماع جو ہے ابدی نہیں ہوتا. لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ایک بار اجماع ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے اجماع,
قرآن سنت کی طرف ہو گیا، یہ بالکل غلط ہے، یہ ہرگز نہیں۔ اجماع جو ہوتا ہے کسی وقتی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو ایک وقتی مسئلہ پیش آیا، جس میں دو صورتیں ہیں، اگر سب کی رائے ایک ہو جائے تو وہ ہوا اجماع، اگر سب کی رائے ایک نہ ہو تو اکثریت دیکھا جائے گا، اس کو کہتے ہیں جمہور۔ تو نہ تو جمہور کی رائے اور نہ اجماع ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، وقتی ہوتا ہے وہ، یعنی حالات بدل جائے تو اجماع بدل جائے گا اور جمہور کی رائے بھی بدل جائے گی۔ جو نئے بدلنے والی چیز ہے وہ صرف دو ہے، قرآن اور حدیث۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اجماع سے پہلے اجتہاد ہے۔ جب بھی قرآن حدیث میں صراحتاً نہ ملے ہدایت، آپ کو سوچنا پڑے، تو وہ اجتہاد کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب اجتہاد جب آپ کریں گے تو کبھی کنسنسس ہو جائے گا، کبھی نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے شکلیں بدلیں گی۔ تو میرے نزدیک اصل چیز قرآن سنت کے بعد جو ہے وہ اجتہاد ہی ہے۔ یہ جو لوگوں نے بنایا ہے اجماع و قیاس، یہ اپنی طرف سے بنایا ہے، لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ اجماع اگر کسی چیز پر ہو جائے تو وہ ابدی کبھی بھی نہیں ہوگا، وقتی ہوگا۔ وہ ابدی تو صرف قرآن و سنت ہے۔ اس پر انشاءاللہ میں ایک پورا کلاس کرنا چاہتا ہوں اس مسئلے پر آئندہ کسی وقت۔ مولانا اگلا سوال آیا ہے مسٹر شاہ نواز خان کا دلی سے، انہوں نے لکھا ہے the body is made of atoms which is lifeless and of course mortal, but the existence of life is due to soul which is immortal. I am fine with this so far, but when I think about cloning, for instance, Dolly the sheep was cloned and developed exactly like how flesh has to be grown, like a collection of atoms. The scientist did not give it a soul as only Allah can do it. So how did Dolly the sheep get life? From where did the life come in it? It puts a big question mark in my mind about the existence of soul. Please clear this in reference to Islam. دیکھیے ہمارا موضوع نہیں، یہ سب ہمارے نزدیک کوئی اہم مسائل نہیں ہیں، یہ میرے نزدیک اننیسسری مسائل ہیں۔ اگر آپ کو ڈیٹیل جاننا ہو تو آپ مجھ سے ٹیلی فون پر بات کیجیے یا تحریر لکھ دیجیے یا مجھ سے ملیے تو بتاؤں گا۔ باقی یہ جو ہوتا ہے کلاس ہمارا، یہ اصلاً دعوت کے لیے ہوتا ہے اور اس طرح کے مسائل کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ یہ آپ کو اگر دلچسپی ہو تو الگ سے مجھ سے مل سکتے ہیں۔ مولانا اگلا سوال آیا ہے مسٹر نعمان افضل کا حیدرآباد پاکستان سے، انہوں نے لکھا ہے اسلامک سوسائٹی میں مرد اور خواتین کے درمیان انٹریکشن کے بارے میں کیا احکامات ہیں، اس کے بارے میں بتائیں۔ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ مرد عورت کی یکجائی جو ہے صرف ایک ہی شکل میں ہونی چاہیے، وہ ہے نکاح، بس۔ اور شکلیں جو ہیں وہ عملی ضرورت کے تحت، مثلا ایک آفس میں کام کر رہے ہیں تو وہ جائز ہوگا، لیکن باقاعدہ جو مل کر رہنا ہے وہ صرف نکاح کی شکل میں مل کر رہنا ہے۔ اور جو شکلیں آج کل رائج ہوئی ہیں وہ اسلام میں جائز نہیں ہیں۔ عملی ضرورت کے تحت آپ کاروبار میں، آفس میں، بازار میں مل کر کام کر سکتے ہیں اپنے حدود کو باقی رکھتے ہوئے، تو وہ جائز ہے۔ یہ بہت کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ پڑھ لیجیے۔ میری کتاب ہے خاتون اسلام، اس کو پڑھ لیجیے، اور بھی کئی کتابیں چھپی ہیں، اس کو پڑھ لیجیے۔ مولانا اگلا سوال آیا ہے مسٹر ریاض بھٹ کا حیدرآباد انڈیا سے، انہوں نے لکھا ہے ایز پر قرآن گاڈ ہیز پٹ مین ان ٹیسٹ آن ارتھ، بٹ وائی گاڈ نیڈس ٹو ٹیسٹ اس؟ کانٹ ہی کریٹ پیور سولز ایٹ دا فرسٹ پلیس اینڈ سیٹل دیم ان جنت؟ ہی کین کریٹ واٹ ایور ہی ولز، کائنڈلی ایکسپلین۔ یہ سوال نہیں ہے، یہ صرف ایک ذہنی اپج ہے بس۔ بغیر آدمی کو آج دنیا میں جتنی بھی جاب ہیں، جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو جاب ملتا ہے، خام خواہ تھوڑی دے دے کسی کو۔
کہ پیدا کرو جنت میں ڈال دو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنے کو ڈیزرو ثابت کرے گا اس کی جنت ملے گی، اس کو نہیں ثابت کرے گا اس کو کوڑا خانے میں ڈال دیا جائے گا. یہ تو یعنی کیا آپ کوئی بھی آپ کام کرتے ہوں تو کیا بغیر ریزرویشن دیکھے بھی اس کو داخل کرتے ہیں اس میں؟ آپ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کام آپ خود نہ کرتے اس کو چاہتے خدا اس کو اختیار کرے. کوئی بھی شخص جو بزنس چلاتا ہو، کوئی ادارہ چلاتا ہو، تو اس کے پاس آدمی آتا ہے کام کے لیے تو اس کو ظاہر ہے کہ اس کا دیکھا کہ ڈیزرو کرتا ہے نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کو بنایا ہے کہ جو اپنے کو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ثابت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو نہیں ثابت کرے گا تو اس کو کوڑا خانے میں ڈال دیا جائے گا. یہ تو بالکل ایک فطری بات ہے. اس میں سوال کرنا میں نہیں سمجھتا اس میں کیا سوال بنتا ہے. مولانا اگلا سوال کیا ہے مولانا ذکوان ندوی نے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے کائنڈلی ایکسپلین دی چیپٹر 5 ورس نمبر 82 آف قرآن where it says you will find that the nearest in affection to the faithful are those who say we are Christians. That is because there are priests and monks among them and because they are free from pride. ہاں، کرسچن کے بارے میں جو آیت ہے حدیث میں بھی آیا ہے، تو یہ آپ سب کا تجربہ ہے کہ کرسچن میں نرمی ہوتی ہے اور یعنی انہیں کوپریشن کا مادہ ہوتا ہے، سختی نہیں ہوتی ہے. اب یہ کیوں ایسا ہے یہ سوچنے کی بات ہے، لیکن یہ بات ہے اپنی جگہ پر صحیح. ابھی میں نے قصہ بتایا آپ کو کرسچن کا کہ انہوں نے سیمینار کیا، سارا خرچہ انہوں نے اٹھایا سب کچھ، اور ہمارے لوگ جو گئے اپنی کتابیں لے کر کے وہاں تقسیم کیا، اس کا بھی پیسہ لوٹا دیا انہوں نے. میں تو سمجھتا ہوں کہ کرسچن لوگوں کے اندر بہت ہی عجیب صفات ہیں، بہت عجیب صفات ہیں. نرمی، ماڈسٹی، اوپننس اور ہیلپ کرنا. اس کا وجہ کیا ہے یہ میں مجھے نہیں معلوم، کہ لیکن واقعہ ہے، آج بھی یہ واقعہ ہے کہ کرسچن لوگوں میں یہ سب بات صفتیں پائی جاتی ہیں. مولانا شارق حسین نے دلی سے سوال کیا ہے آپ نے فرمایا کہ پازیٹیو تھنکنگ کے ذریعے ہی انسان کے لیے یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کریٹیو تھنکنگ آئے. اس کو تھوڑا سا اور واضح کریں. دیکھیے، کریٹیو تھنکنگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا مائنڈ فری ہو غیر ضروری مسائل سے. بیشتر لوگ، کیا سارے لوگ، میں پاتا ہوں لوگوں کے اندر غیر ضروری مسائل میں الجھے رہتے ہیں، اس سے ان کے اندر کریٹیوٹی بڑھتی نہیں. تو کریٹیو تھنکنگ کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا ذہن جو ہے منفی سوالات میں نہ الجھے، غیر ضروری قسم کے سوالات میں نہ الجھے. یہ سب ہو تب وہ پازیٹیوٹی آئے گی. پازیٹیوٹی اس طرح کبھی نہیں آ سکتی ہے کہ آپ نگیٹو جو الجھے ہوئے ہوں اور پازیٹیوٹی بھی ترقی کرے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو جس آدمی کو بننا ہے پازیٹیو تھنکر، اس کو ایک پرائز دینی پڑے گی. وہ پرائز یہ کہ نگیٹو تھنکنگ سے مکمل طور اپنے کو آزاد کرنا. مثلاً آج ہی صبح میں کسی سے کہہ رہا تھا، پیچھے کی بات کو لے کر کے انہوں نے کچھ شکایتی بات کی، برسوں پہلے کی بات. میں نے کہا برسوں کی پہلے بات جو ہو گئی وہ آپ لوٹا سکتے نہیں. وہ جو ہوگا وہ ہو گیا. اس کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ یاد کر کے کیوں اپنے ذہن کو نگیٹو بناتے ہیں؟ تو جس آدمی کو کریٹیو تھنکنگ کی اہمیت معلوم ہو، جو اپنے آپ کو پازیٹیو تھنکر بنانا چاہتا ہے، اس کو ایک پرائز دینی پڑے گی. وہ پرائز یہ ہے کہ غیر ضروری سوالات سے اپنے کو دو چیزوں سے بچانا پڑے گا. تین چیزوں سے: ڈسٹریکشن سے، ان نیسسری کویشچن سے، اور نگیٹو سینٹیمنٹ سے. نہیں تو کبھی بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا. یاد رکھیے، کریٹیو تھنکنگ یا پازیٹیو تھنکنگ کی ایک پرائز ہے. وہ پرائز کیا ہے کہ آپ ان نیسسری کویشچن سے اپنے کو بچائیں، ڈسٹریکشن سے بچائیں،
اور نگیٹیوٹی سے بچائیں، تب جا کر کے یہ ڈیولپمنٹ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ مولانا اگلا سوال آیا ہے تمل ناڈو سے مولانا اقبال احمد عمری کا۔ انہوں نے لکھا ہے، کہا جاتا ہے کہ اجتہاد میں غلطی کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، کیا ایسا سمجھنا صحیح ہے؟ ہرگز صحیح نہیں ہے۔ کون ہے جو حدیث میں دی ہوئی ہدایت کو منسوخ کرے؟ مجھے یہ بتائیے، کس کو اللہ تعالیٰ نے یہ لائسنس دیا؟ بخاری کی روایت میں جب یہ ہے کہ مجتہد کوئی شرط نہیں لگائے گی، اور صرف یہ بتائے گا کہ اگر تم اجتہاد کرو اور غلطی ہو جائے تو آدھا ثواب ملے گا، صحیح رہے گا ڈبل ثواب ملے گا، تو کس کو یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ وہ منسوخ کرے اجتہاد کو؟ غلطی کے امکان کے باوجود اجتہاد کرتے رہنا ہے۔ البتہ آدمی کے اندر اصرار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو میں محاسبہ کروں، اپنی غلطیوں کو جاننے کی کوشش کروں، ڈسکشن کروں اور اپنا کریکشن کروں۔ تو کوئی بھی شخص حق نہیں رکھتا کہ اجتہاد دروازہ بند کرے، جب رسول اللہ نے فرما دیا ہے کہ غلطی کرو گے تب بھی ثواب ملے گا، تو کس کو حق ہے کہ وہ بند کرے دروازہ؟ صرف یہ آپ کو حق ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص غلطی کر رہا ہے تو اس کو بات کیجیے، اس سے گفتگو کیجیے، بس بجائے اس کے کہ اجتہاد دروازہ بند کریں، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے غلطی کو درست کریں گفتگو شنید کے ذریعے سے۔ اس سے زیادہ کسی کو کوئی حق نہیں۔ کوئی مولانا اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال کیا گیا ہے مس نغمہ صدیقی نے دلی سے۔ انہوں نے لکھا ہے، آن واٹ بیسس واز دا ڈور ٹو اجتہاد کلوزڈ بائی دی علماء؟ ہاؤ کین مسلمز بی میڈ ٹو انڈرسٹینڈ دی امپورٹینس آف اجتہاد ناؤ؟ خود ساختہ ایک خود ساختہ مفروضہ، خود ساختہ سپوزیشن کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے، یہ جو ڈور بند کیا گیا اس خود ساختہ مفروضہ کو لے کر کے، کہیں غلطی نہ ہو جائے، بھائی غلطی ہو جائے تب بھی تو ثواب ملے گا۔ تو کس کو، یہ لوگوں نے جو کیا اپنے حق سے آگے جا کر کیا۔ جو دروازہ رسول نے بند نہیں کیا، وہ آپ کون ہوتے بند کرنے والے؟ کون ہوتے بند کرنے والے آپ کو؟ ایک خدشہ کو لے کر کے کہ صاحب کہیں غلطی نہ ہو جائے، غلطی ہو تب بھی تو ثواب بتایا گیا ہے۔ تو میں دیکھ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر حال میں اجتہاد کرو، البتہ یہ شرط رہے گی ساتھ ساتھ اپنے کریکشن کے تیار رہو۔ اگر کوئی آدمی تم کو ٹوکے تو وہ غلطی کو بتایا تو فوراً مان لو، آئی واز رانگ۔ اجتہاد سچ پوچھے تو اجتہاد، اصل فرق یہ ہے، یاد رکھیے، اس آدمی کے لیے اجتہاد عین ثواب ہے جو اس کے لیے تیار رہتا ہو کہ اسی غلطی بتائی جائے تو وہ کہہ دے آئی واز رانگ۔ اور جو آدمی کا حال یہ ہو کہ اجتہاد کرنے کے بعد غلطی نہ مانے، سرکشی کرے، اس کی تو پوری زندگی گناہ ہے۔ اجتہاد کیا، اس کو کچھ بھی کرنے کا حق نہیں ہے۔ پھر میں ریپیٹ کروں گا کہ ایک آدمی اجتہاد کرے اور غلطی کرے اور جب ٹوکا جائے تو نہ مانے، وہ اپنی سرکشی دکھانے لگے، اس کے لیے سرتاپا اس کی زندگی گناہ ہے۔ اجتہاد ہی نہیں، سب کچھ اس کا گناہ ہے، کیونکہ سرکشی معافی نہیں ہوگی اس کی۔ لیکن جو آدمی اجتہاد کرے اور اس کے ساتھ تیار ہو کہ جب بھی اس کو غلطی بتائی جائے گی دلیل سے تو فوراً مان لے گا، کہہ دے گا ایک بات، تو اس کے لیے عین ثواب ہے اجتہاد۔ تو آپ اجتہاد دروازہ بند کرنے کا حق نہیں رکھتے، صرف یہ کہنا چاہیے آپ کو کہ تم اجتہاد کرو، لیکن اس کے لیے بھی تیار رہو کہ جب تم کو غلطی بتائی جائے تم مان لو اپنی غلطی، یعنی اعتراف کا جذبہ بھی اپنے اندر ڈیولپ کرو، بس۔ مولانا اسرار خطیب نے چنئی سے لکھا ہے کہ اجتہاد کے لیے کیا شریعت ہے؟ مولانا آپ نے ابھی بتایا، لیکن وہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے لیے کیا قرآن اور حدیث کا علم ضروری ہے یا نہیں؟ اجتہاد کو ایک عجیب و غریب معنی پناہ دیے گئے ہیں، ہر چیز میں اجتہاد ہے۔
فرض کیے کہ آپ آتے ہیں یہاں کلاس میں شرکت کرنے کے لیے. آپ آتے ہیں تو فرض کیے کہ دروازہ بند ہے جہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں, تو وہاں پہ اجتہاد ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ دروازہ بند ہے لوٹ گئے واپس, ایک ہے کہ دروازہ بند ہے, سوچا آپ نے کہ کیا کرنا چاہیے, تو وہ موبائل اٹھایا, اس کے بعد ہمارے کسی آدمی کو آپ ٹیلیفون کر دیا, مسٹر رجت کو, کسی کو, کہ بھائی آج کیا بات ہے. یہ اجتہاد ہو گیا. اجتہاد تو ایک ایسی چیز ہے جو ہر وقت جاری رہتا ہے, ہر وقت جاری رہتا ہے. اب یہ پانی ہے, فرض کیجیے کہ پانی ٹھنڈا ہے, میرا گلے کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے ٹھنڈے پانی سے, تو میں سوچوں کہ بھائی ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے, مجھے گرم پانی پینا چاہیے, تو مجھے کہنا چاہیے کہ بھائی گرم پانی لاؤ. یہ بھی اجتہاد ہے. اجتہاد کو لوگوں نے عجیب غریب ایک چیز سمجھ لیا ہے. اجتہاد کا تعلق یاد رکھیے زندگی کے ہر مسئلے سے, اور اسی طرح سے دینی مسئلے سے بھی ہے, دعوت کے مسئلے سے بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جب اس طرح بنایا ہے کہ ہر لمحہ حالات بدلتے ہیں, نئی سچویشن کریٹ ہوتی ہے, نئے تجربے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسی دنیا بنائی ہے تو اس کے بعد اجتہاد ضروری ہو گیا, اجتہاد. اب آپ فرض کہ آپ گئے اسٹیشن اور ٹرین چھوٹ گئی, وہ بھی اجتہاد ہے کہ واپس جاؤں گھر یا اگلی ٹرین کا انتظار کروں. تو کون ہے دروازہ بند کرے اجتہاد کا, کس کو حق ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ کے کیسے پلان میں شامل ہے کہ اجتہاد کرو. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس کا کوئی بھی معقول سبب کوئی بتا سکتا ہے. مولانا اگلا سوال کیا ہے مسٹر شکیل احمد نے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے, جیسا کہ اسلام سب کے لیے ہے اور اس میں سبھی کی رعایت کی گئی ہے, تو ہم سرحدی پٹھان یا ان کے مزاج کے لوگوں کو مکمل پیس کی بات کیسے سمجھائیں, جبکہ قرآن میں بھی ان کی رعایت کی گئی ہے کہ آنکھ کا بدلہ آنکھ, ہاتھ کا بدلہ ہاتھ وغیرہ, لیکن ظلم نہ ہو اور معاف کر دو تو بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. کس کے بارے میں؟ پٹھان, سرحدی پٹھان یا ان کے جیسے مزاج کے لوگ. دیکھیے یہ جو پٹھان لوگ ہیں, افغانی لوگ ہیں, یہ اس میں معاملہ ہے کہ وہ ٹرائبل کلچر پر ہیں. ٹرائبل کلچر میں سب سے بڑی چیز ہوتی تھی ریونج, انتقام. یہ جو ان کا آپ دیکھتے ہیں مار دھاڑ, وہ اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. وہ جہاد کا نام لیں تب بھی اسلام سے نہیں ہے, وہ ہے ٹرائبل کلچر. ٹرائبل کلچر میں کیا ہوتا تھا, انتقام سب سے بڑی چیز ان کے یہاں ہے. میں جب افغانستان گیا تھا تو ایک نوجوان سے پوچھا میں نے, تم کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میری ماں اس کو اسکول بھیجتی ہے پڑھنے کے لیے. پھر خود ہی کہتا ہے کہ مجھے پڑھنا ہونا نہیں ہے, مجھے تو آپ نے دادا یا کہا تھا, باپ کہا تھا, اس کا بدلہ لینا ہے. اس کے دادا یا باپ کو کسی نے مار ڈالا تھا, تو بس اس کے ذہن میں سب سے بڑی چیز پڑھنا نہیں ہے. اس کا انتقام جب تک نہ لے اس کا یعنی معاملی کا پکا نہیں ہوگا. تو یہ صرف عربوں میں یہی تھا, یعنی عربوں میں بھی لڑائی بڑی ہوتی رہتی تھی انتقام کی وجہ سے. تو ٹرائبل کلچر میں ہر جگہ جہاں بھی ٹرائبل کلچر ہے وہاں پر سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ریونج, انتقام. اس کا تعلق اسلام سے کچھ بھی نہیں. وہ جہاد کا نام لیتے ہیں تب بھی وہ انتقامی ہے, وہ جہاد نہیں ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ تعلیم نہیں ہوئی. جہاں جہاں تعلیم ہوئی ہے, میں خود بھی ایک افغانی ہوں, وہیں سے ہمارے باپ دادا آئے تھے, لیکن تعلیم نے میرے ذہن بدل دیا. اصل چیز جو ضرورت ہے ان لوگوں میں وہ یہ کہ خوب تعلیم پھیلائی جائے, تاکہ قدیم روایت جو ہے وہ ختم ہو جائے اور نئے طرز پر سوچنا ان کو آ جائے. اور کوئی حل نہیں ہے سوائے تعلیم کے, اور کوئی حل نہیں ہو. مولانا فیض الدین عمری نے کرناٹکا سے لکھا ہے, آپ نے فرمایا تھا کہ جو لوگ سچائی کو صرف کسی انسان کے بتانے سے مان لیں وہ سچائی کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. سچائی کو صرف
اس انسان نے جانا جس نے اس کو سیلف ڈسکوری کے لیول پر دریافت کیا. اس بات کو آپ واضح فرمائیں. دیکھیے یہ اعلیٰ معیار ہے. ہر چیز میں دو معیار ہوتے ہیں, ایک اعلیٰ ایک سیکنڈری. تو اعلیٰ معیار تو یہی ہے, لیکن ہر آدمی یہ نہیں کر سکتا ایسا. اس وجہ سے میں مانتا ہوں کہ کسی کو کوئی عالم جس پر اس کو بھروسہ ہو اس کی بات کو مان لے وہ. تو ایک ہے وہ ایمان جو سیلف ڈسکوری پہ کھڑا ہو, یعنی خود دریافت کردہ ایمان. لیکن یہ اعلیٰ معیار ہے, سب لوگ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے. عام لوگوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے تقلید ہے, یعنی کسی عالم کو پکڑ لیں جس پر ان کو بھروسہ ہو, وہ جو کہے وہ کریں بس. مسٹر عبد الرشید نے دلی سے لکھا ہے, موجودہ زمانے کے مسلمانوں کے اندر شعوری ایمان نہیں ہے, اسی طرح ہندو بھائیوں کے اندر بھی شعور موجود نہیں. ایسی حالت میں دونوں قوموں کے بیچ دعوت کا مؤثر کام کیسے کیا جائے؟ ایک ہی ہے کہ شعور پیدا کیجیے, ان کے اندر بھی ان کے اندر بھی. اس میں تو کوئی دو طریقہ نہیں ہوگا. میں جہاں تک سمجھا ہے اصل چیز جو بات جاننے کی ہے, یاد رکھیے, وہ ہے کریشن پلان آف گاڈ. اصل چیز یہ ہے. آج ہی صبح میں سوچ رہا تھا کہ روزانہ لوگ پیدا ہوتے ہیں, روزانہ مر جاتے ہیں, تو موت کے بعد کیا پیش آنے والا ہے اس سے بالکل بے خبر. دنیا میں سمجھتے ہیں جب تک زندہ ہیں وہ کہ کماؤ, گھر بناؤ, فیملی کو خوش کرو وغیرہ, لیکن مرتے ہی اچانک کہ نئی صورتحال, اس سے بالکل بے خبر ہیں لوگ. آپ کہیں بھی جائیے, نہ موت کا چرچا ہے, نہ آخرت کا چرچا ہے, نہ حشر کا چرچا ہے, نہ اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی کی چرچا ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے, چاہے ہندو ہو یا مسلمان بھی جو بظاہر دیندار آپ سمجھتے ہیں جن کو, وہ بھی ان کا وہی دینداری ہے, فارم والی. دیکھیے دینداری وہ ہے جہاں انسان کے اندر اللہ کی عظمت ہو, اللہ کا خوف ہو, اللہ سے محبت ہو, اللہ کی پکڑ کا اندیشہ ہو. نہیں تو کوئی دینداری کچھ بھی نہیں. دینداری کسی وضاقتہ کا نام نہیں ہے, کسی ریچول کا نام نہیں ہے, دینداری کسی فارم کا نام نہیں ہے. دینداری تعلق باللہ کا نام ہے. تو وہ ہندو مسلمان کے اعتبار سے نہ دیکھیے, انسان کے اعتبار سے دیکھیے آپ کہ وہ انسان کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے. وہ انسان کے اعتبار سے انسانوں کو دیکھیے, نہ کہ ہندو مسلم کے اعتبار سے. مولانا اگلا سوال رائے پور سے آیا ہے. مسٹر ادریس اور مس شبانہ نے لکھا ہے کہ علماز ہیو کلوز دا ڈورز آف دی اجتہاد. I want to know if common Muslims thinking be corrected even if their ulama's existing mentality and approach continues, or correction in ulama's thinking is a precondition to improve the situation. بھائی کون سا مسئلہ اس میں علماء پوچھتے ہیں مسلمان؟ کوئی جاب کے لیے, بزنس کے لیے, شادی کے لیے, جہیز کے لیے کوئی پوچھتا ہے؟ اسی میں کیوں شرط لگائی جائے؟ جی, علماء بالکل انفیکٹو ہیں سوسائٹی میں, کوئی کا اثر نہیں ہے. بس کچھ فتویٰ دیتے ہیں, کچھ بولتے ہیں, لیکن اثر کیا ہے؟ مجھے بتائیے کون آدمی ہے, آپ اس کا نام بتائیے مجھے, جو اپنے جاب کے لیے علماء سے پوچھتا ہو, بزنس کے لیے علماء سے پوچھتا ہو, شادی میں جہیز دوں کہ نہ دوں اس لیے علماء سے پوچھتا ہو. کچھ نہیں, کوئی پوچھتا نہیں. تو اس میں بھی کو آپ ایکسکیوز بناتے ہیں. ہر آدمی کو خود پڑھنا چاہیے, خود مطالعہ کرنا چاہیے, اور قرآن کو, حدیث کو, اور دوسری کتابیں جو اس کو پڑھ کر کے خود رائے بنائے وہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. علماء تو انفیکٹو ہیں. میں نہیں سمجھتا کسی بھی شعبے میں ان کا کوئی درجہ ہے. وہ فتویٰ دیتے ہیں لیکن مانتا کون ہے ان کے فتوے کو؟ جی.
مولانا اگلا سوال آیا ہے مولانا عنایت اللہ عمری کا بنگلور سے. انہوں نے لکھا ہے کہ ولا اور برا کے مسئلے کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے یہ آج کل کچھ ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں عرب دنیا میں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ ولا مسلمانوں کے لیے ہے اور برا غیر مسلموں کے لیے ہے. کیونکہ قرآن میں ایسا آئے ہیں ریفرنسز کہ تم کو مسلمانوں سے ولا مانے یعنی گہرا تعلق، محبت کا تعلق، اور برا مانے ان سے جدائی، علیحدگی. تو کیا غیر مسلموں سے ہمیں جدائی، ڈسٹینس بنانا چاہیے، جدا ہونا چاہیے، اور صرف مسلمانوں سے ہمیں تعلق رکھنا چاہیے. تو یہ ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں کیونکہ میں ان کتابوں کو بالکل غلط سمجھتا ہوں اور قرآن کے حوالے غلط دیتے ہیں. یعنی جو قرآن میں یہ آیتیں جو ہیں وہ کسی پرٹیکولر سچویشن کے لیے ہیں، اس کو عام کرتے ہیں، وہ اس کو جنرلائز کرتے ہیں. وہ یعنی یہ کہا گیا ہے مثلاً کہ جب مسلمان کسی دوسرے گروہ سے اعتبار ہوں تو وہاں پر برا ہوگا، یعنی ہم سے تعلق ڈسٹینس بنانا پڑے گا، کیونکہ رازداری برتنی پڑتی ہے، راز منتقل ہو جاتے ہیں تو ہم کو ڈسٹینس مینٹین کرنا پڑے گا. تو وہ حالت جنگ کے لیے اس کو جنرلائز کر دیا انہوں نے، اور ساری دنیا کے جو غیر مسلم ہیں ان سے دوری بناؤ. یہ بالکل غلط ہے، یہ اسلام سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہے. عربوں کا معاملہ دیکھیے، ایک بات بتاؤں میں آپ کو کہ سارے عربوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ان کا جو اسلام ہے وہ سارا کا سارا فلسطین سے بنا ہے، اسرائیل سے بنا ہے، سب اسی سے لے کر کے ان کا مائنڈ بنا ہے. کیونکہ انہیں نفرت ہے یہودیوں سے، اس وجہ سے وہ سارے اسلام کو اسی ایکسپلین کرتے ہیں. وہ سارے عرب جو ہے گہرائی کے ساتھ یہودی نفرت میں مبتلا ہیں، بس اسرائیل سے نفرت مبتلا ہے بہت ہی گہرائی کے ساتھ. وہی ریفلیکٹ کرتا ہے ان کے تقریروں میں، ان کے مضمونوں میں، ان کی کتابوں میں. تو عربوں کی کتابوں کو آپ ذریعہ نہ بنائیں، آپ قرآن حدیث کو ڈائریکٹ پڑھیں تو آپ اسلام سمجھ میں آئے گا. مولانا اگلا سوال پینسلوینیا سے آیا ہے مسٹر خواجہ کلیم الدین کا. انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب، پیپل مکس اپ بٹوین اجتہاد اینڈ تقوی. دے سے the way we refrain from doubtful things, we should also refrain from doing ijtihad due to the fear of going wrong. Please clarify between these two matters. یہ تو میں نے عرض کیا کہ خود ساختہ بات ہے. جب حدیث میں خود ہے کہ غلطی کرو گے تبھی ثواب ملے گا، تو آپ ہمیں اس سے رکنے کا کیا؟ ہم کیوں رکیں؟ تقویٰ کا جو لفظ ہے وہ تو کھلی کھلی برائی کے لیے، بس شراب نہ پئیں، خنزیر نہ کھائیں. اجتہاد کا یعنی اجتہاد ایک الگ چیز ہے. تقویٰ جو ہے یہ ہے کہ نماز چھوڑ دیں، مثلاً ہم شراب پینے لگیں، خنزیر کھائیں، تو وہاں تقویٰ کا مسئلہ آتا ہے. اجتہاد کا مسئلہ بالکل الگ ہے. اجتہاد تو یہ کہ ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس میں کیا سوچیں ہم. مثلاً اس زمانے میں وطنیت کو قومیت کی بنیاد بنا لیا گیا، اس پر سوچنا، تو اس کا یہ خنزیر اور شراب جیسی چیز تھوڑی ہے. جس ہم سوچیں گے غلطی ہو جائے گی تبھی ہمیں ثواب ملے گا. تو اجتہاد کا مسئلہ الگ ہے، تقویٰ کا مسئلہ الگ ہے. دونوں میں کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. مولانا اگلا سوال کیا ہے مولانا امان اللہ نے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا استخارہ کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، کیا اس کی کوئی شرعیت بھی ہے؟ دیکھیے صحابی کہتے ہیں کہ یعلم الاستخارہ کما یعلم القرآن، کہ رسول اللہ ہم کو استخارہ سکھاتے تھے جس طرح قرآن سکھاتے تھے. اس سے آپ اہمیت سمجھ سکتے ہیں اس کی کہ استخارہ کوئی وہمی چیز نہیں ہے، کوئی عوامی چیز نہیں ہے، بالکل سنت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے تھے استخارہ. تو استخارہ کے لفظی معنی دیکھیے طلب خیر، خیر چاہنا. لفظی معنی اس کے ہیں
استخارہ، تو استخارہ تو مسلمان کرتے ہی ہے. اب جب دعا کرتے ہیں وہ بھی استخارہ ہوتا ہے. اب جو دعا کرتے ہیں کہ خدا مجھے ایسا میرے حق میں کر، ایسا حق میں کر، تو وہ استخارہ ہی ہوتا ہے. وہ اس کی ایک فارمل شکل بھی ہے استخارے کی. وہ یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں. اگر آپ کو یاد ہو تو پہلی رکعت میں سورہ والضحیٰ، دوسری رکعت والعشر پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں. ایک دعا حدیث کے دام آتی ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک وغیرہ. یہ ضروری نہیں پڑھنا، اپنی زبان میں آپ دعا کر سکتے ہیں. وہ جو دعا آتی ہے اسی کو دہرانا ضروری نہیں ہے. تو کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک ان، اس طرح کے الفاظ ہیں. تو وہ یاد کر لیں اور دعا کریں اسی سے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو آپ کی زبان ہے، اس زبان میں اس مسئلے کو بیان کریں. تو اس طرح سے 2 رکعت نماز پڑھ کے سو جائیں. تو رات کو 2 شکلیں ہوں گی، یا تو آپ کے دل میں کوئی خیال آ جائے گا یا آپ خواب کوئی دیکھیں گے. تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس طرح سے 7 دن تک کرنا چاہیے. پہلے دن اگر واضح جواب نہ آئے تو 7 دن تک کرتا رہے آدمی. میرا تجربہ یہ ہے کہ ضرور جواب آتا ہے. میں بار بار میں نے استخارہ کیا ہے تو جواب آتا ہے. یعنی کبھی دل میں ایک جو کہتے ہیں انشراح، دل کھل جاتا ہے، کبھی خواب آتا. تو استخارہ بہت ہی صحیح کام ہے، حدیث سے ثابت ہے. ہر آدمی کو چاہیے کہ استخارہ کرے اور اس کو یہ سمجھنا کہ استخارہ کوئی وہمی چیز ہے، بالکل غلط ہے. مولانا اگلا سوال مسٹر عبداللہ نے کیا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے کہ آپ نے الرسالہ تزکیہ نومبر میں لکھا تھا کہ انسان اپنے سے زیادہ جاننے والے کسی انسان کو اپنا مرشد مان لے اور پھر اس سے رہنمائی حاصل کرتا رہے. آج کے لیکچر میں آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کو کریٹو تھنکر ہونا چاہیے. اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی مرشد سے رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں. وضاحت فرمائیں. ابھی میں اس کا جواب دے چکا ہوں. دیکھیے، ہر معاملے کے 2 درجے ہوتے ہیں، ہر معاملے کے. یہ بھی ایک لا آف نیچر ہے. تو اس کے بھی 2 درجے ہیں. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ مطالعہ کیجیے خود براہ راست. کیونکہ دیکھیے، مطالعہ کرنے کے لیے آپ کو اچھی عربی زبان آنی چاہیے، قرآن حدیث کو بہت زیادہ پڑھنا چاہیے. اس سے جو متعلق لٹریچر ہے اس کو ہی پڑھنا چاہیے، چاہے اس میں 40 سال بیت جائیں. تو ایک شکل یہ ہے کہ آپ کے پاس کافی ٹائم ہے، آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس فراغت ہے، تو آپ مطالعہ کریں، مطالعہ کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو کھل جائے. لیکن یہ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا، ہر ایک اتنا ٹائم نہیں دے سکتا. تو دوسرا درجہ میں ہمیشہ ایک کہا کرتا ہوں کہ ایک درجہ اجتہاد کا ہے، دوسرا تقلید کا ہے. دونوں درجے ہیں. اجتہاد یعنی ایک تو ہے روزمرہ کا اجتہاد، اس کو میں نہیں کر رہا ہوں، یعنی حقیقت تعالیٰ کی دریافت اس معنی میں کہہ رہا ہوں. تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اتنا مطالعہ کیجیے، اتنا اپنے آپ کو لگائیے، چاہے 40-50 سال بیت جائیں، بیتنے دیجیے اگر آپ پاس وقت ہے تو، یہاں تک کہ آپ کو کھلے کہ دین کی صحیح تعبیر کیا ہے، قرآن کا صحیح مفہوم کیا ہے، رسول اللہ کے بعثت کا اصل مقصد کیا تھا. یہ ساری باتیں جو ہیں. اور نہیں، اگر آپ اتنا ٹائم نہیں ہے تو کسی عالم کو اپنا مان لیجیے جس پہ آپ کو بھروسہ ہو، اپنا مرشد، اور اس سے آپ باتیں پوچھتے رہیے اور اس کے مطابق کام کرتے رہیے. یہ 2 درجے ہیں، یہ 2 درجے ہمیشہ تھے، آج بھی ہمیشہ رہیں گے باقی. اس میں کوئی یعنی اس میں کوئی حرج نہیں. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہتے ہیں جو عمار خان نے لکھا ہے سہارنپور سے.
انہوں نے لکھا ہے کہ آئی ایم رائٹنگ ٹو تھینک یو اور بگ تھینک یو فار ڈسٹنکٹلی ایجوکیٹنگ اس. تھینک یو مولانا صاحب. اگلا سوال ہے مسٹر عنایت اللہ عمری کا بنگلور سے. انہوں نے لکھا ہے کہ ڈیپ تھنکنگ کا مطلب کیا ہے؟ کیا روح کی حقیقت اور کائنات کی مسٹریز کو جاننے کی کوشش ڈیپ تھنکنگ ہے؟ دیکھیے ڈیپ تھنکنگ کوئی حد نہیں ہے. یہ تو ساری عمر کا مسئلہ ہے. ہر چیز میں آپ ڈیپ تھنکنگ کرتے رہیے. تو تلاش یعنی علم کی تلاش، حقیقت کی تلاش، یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے. تو کوئی حد اس کے نہیں آتی. تو آپ جس کے پاس جتنا وقت ہو اس کے لحاظ سے وہ کرے گا. وقت نہ ہو تو اتنا کیجیے جتنا کہ آپ بس میں ہے. وقت زیادہ آپ کا ہے تو کرتے رہیے. اس کا کوئی لگا ہوا فارمولہ نہیں ہے. مسٹر شاہ عمران حسن نے دلی سے لکھا ہے، آپ نے اپنے لیکچر میں کہا کہ علماء سوسائٹی میں ان افیکٹو ہیں، پرنتو آپ کہتے ہیں کہ الرسالہ مشن کو گہرائی کے ساتھ صرف علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، جبکہ واستوکتا یہ ہے کہ سیکولر لوگ ہی آپ کی باتوں کو زیادہ مانتے ہیں. نہیں، میں ایسا کبھی نہیں کہا کہ علماء ہی سمجھ سکتے ہیں. پتہ نہیں کہاں سے یہ بات نکلی ہے. سب لوگ سمجھتے ہیں. قرآن کتاب فطرت ہے، کتاب مدرسہ نہیں ہے. قرآن کتاب مدرسہ نہیں ہے، کتاب فطرت ہے. تو فطرت ہر ایک کے پاس ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. صرف اتنی سی بات ہے جو میں کہتا ہوں کہ کبھی میں نے کہا ہوگا کہ جو ٹیکنیکل ٹرم ہے تو وہ علماء اس سے آشنا ہوتے ہیں. اور جو آدمی عربی نہیں جانتا، مدرسے پڑھا ہوا نہیں، تو اس ٹیکنیکل ٹرم سے واقف نہیں ہوتا وہ. تو اس کے لیے ہمیں اس کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. تو میں چونکہ مدرسے کی تعلیم میری ہوئی ہے، تو جب میں بے تکلف بولتا ہوں تو وہ ٹرم میری زبان پہ آنے لگتے ہیں جس کو میں مدرسے کی زندگی میں جو میرے زبان پہ چڑھ گئے تھے. تو یہ مسئلہ ہے. یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ خدا کا جو دین ہے وہ فطری دین ہے. قرآن کتاب فطرت ہے. جس آدمی کو بھی اللہ نے پیدا کیا، فطرت کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے. لیکن لینگویج گیپ کا مسئلہ ایک الگ مسئلہ ہے. اب میں چونکہ مدرسے کی تعلیم کی وجہ سے میری زبان اسی طرح کی ہو گئی ہے، مدرسے والی زبان، تو بہت کافی میں اپنے کو بچاتا ہوں اس سے. کیونکہ پہلے تو بہت مشکل زبان ہوتی تھی میری، بہت مشکل ہوتی تھی. آج جو زبان بولتا ہوں یہ بہت سال زبان ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ میری کتاب شروع زمانے کی پڑھیے، الاسلام، وہ بڑی مشکل زبان اس کی ہے، کیونکہ وہی مولویانہ زبان جو کہا جاتا ہے وہ ہے اس کی. تو یہ ہے لینگویج گیپ کی بات. اور یہ نہیں کہ وہ قرآن کتاب مدرسہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں. میں ایسا کبھی میں نے نہیں کہا. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جب کوئی عربی داں لوگ ہیں تو ان کو تھوڑا سا میں دوسرے ڈھنگ سے بولتا ہوں، اور عربی داں لوگ ہیں تو زبان دوسرے ڈھنگ سے ہو جاتی ہے. یہ سارا معاملہ زبان کا ہے اور کچھ نہیں. Okay, we will end the session now. Thank you.